آج ایک مرتبہ پھر ہم جو لیگل ایڈوائز والا سلسلہ ہے وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ہم نے بات کرنی ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے نظام کی. ہم نے کچھ دن پہلے بھی اس پر بات کی تھی لیکن اس کو ہم نے مزید آج آگے بڑھانا ہے اور یہ بات کرنی ہے کہ وہ کیسز جو کہ عدالتوں میں پینڈنگ ہیں ان کو کس طریقے سے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے سسٹم کے ذریعے سالو کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ذیشان علی صاحب موجود ہیں جو کہ لیگل ایڈوائزر ہیں ایشیا فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم جو لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے کہ ایک بڑی تعداد ہے کیسز کی جو کہ عدالتوں میں موجود اور پینڈنگ ہے اور جو جج ہیں وہ چھوٹی سی تعداد میں آٹے میں نمک کے برابر قلیل ترین تعداد. اچھا اب کون کون سے کیسز ایسے ہیں کہ جو کہ عدالت میں کیس لگنے کے بجائے ہم اس اے ڈی آر کے نظام کے تحت سالو کر سکتے ہیں باہر؟ دیکھیے میں تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے جاؤں, جس طرح لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی کہ جو سول کیسز ہیں آپ کے وہ بڑا پرفیکٹ فٹ ہے آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تھرو ریزالو ہونے میں. میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں اس میں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جائیداد کا تنازعہ ہے, کوئی لین دین کا تنازعہ ہے, لوگوں کا آپس میں کسی بزنس کے اوپر کوئی جھگڑا ہے, اس قسم کے جو معاملات ہیں بہت سارے, ان سب کو اے ڈی آر کے تھرو ریزالو کیا جا سکتا ہے نا. اس کی بیسٹ ایگزامپلز آپ کو ملتی ہیں جو لاہور ہائی کورٹ نے اے ڈی آر سینٹرز اسٹیبلش کر لیے. اس میں لاکھوں کی تعداد سے بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ حل ہو گئے, جس کو جو بہت سارے کافی عرصہ سے پینڈنگ تھے عدالتوں میں, کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں, کچھ مہینوں میں, لیکن اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آئے. اور لوگ جو سٹک اپ تھے اس لیٹیگیشن کے اندر, انہوں نے اس کو بہت احسن طریقے سے اس کو سر انجام بھی دیا, خوش اسلوبی سے, اور اپنے مسائل حل کر کے اب اپنے جگہوں پہ وہ خوش ہیں نا. مطلب لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس کو. تھوڑا سا میں آپ کو دوں اس کا ایک چیز بتاؤں کہ جو ہمارے یہاں پہ فیملی کیسز ہوتے ہیں جی, یہ مطلب بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کیسز کے عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہیں آپ کے, اس میں آلدو کہ ایک بڑا روبسٹ قسم کا انہوں نے پروویژن انہوں نے دیا ہوا ہے, ایک پروسیجر دیا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے ڈی آر کریں آپ نا. عدالتیں جو ہیں وہ پابند ہیں اس بات کی کہ ان کو ایٹ لیسٹ 3 دفعہ جو ہے وہ اے ڈی آر کرنے کا, کونسیلیٹ کرنے کا موقع دیں. لیکن فیملی کیسز میں مطلب جو میں نے اپنی پرسنل پریکٹس میں دیکھا, کوئی آلموسٹ ساری کیٹیگریز جو ہیں اس کیسز کی وہ ساری جو ہیں اے ڈی آر کے تھرو ریزالو ہو سکتی ہیں. اس کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اگر اے ڈی آر کا سسٹم جو ہے مطلب اس میں ایک جو پہلو سب سے اہم ہے آج کل کے دور میں وہ ہیں آپ کے عورتوں کے حقوق. اس میں جو آپ کے مطلب کیونکہ عورتوں کی موبلٹی بڑی لمیٹڈ ہے, ایکسیس ٹو جسٹس کرنا مشکل ہوتا ہے, جاتی نہیں ہیں, اپنا رائٹ ایکسرسائز نہیں کرتی, اور پھر انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ لوگ مس لیڈنگ. اس میں بھی ہر قسم کے کیسز, جس طرح سے کہ انہیریٹنس کے کیسز یا ہراسمنٹ کے کیسز, یہ بھی اے ڈی آر کے تھرو. ہراسمنٹ کو اے ڈی آر میں نہیں جانا چاہیے جی, کیونکہ ہراسمنٹ بیسیکلی کرمنل آفینس ہے نا. اور جب آپ اس میں کسی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اے ڈی آر کریں اس میں, تو آپ اس کا آلدو کہ یہ والنٹری پروسیس ہے, لیکن آپ اس کو پھر تھوڑا سا انفلوئنس اس میں کر دیں کہ آپ اپنا حق یا اپنا ایک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو آپ سرنڈر کرتے ہیں. اور انہیریٹنس والے جو خواتین کے ہوتے ہیں, انہیریٹنس کے جو رائٹس ہیں جائیداد وغیرہ کے, میرا خیال ہے وہ اے ڈی آر کے اندر بہت اچھے حل ہو سکتے ہیں اگر اس کے کلچر کو پروموٹ کریں نا. میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس سے ایک ایگزامپل دوں. ایک خاتون جن کو میں جانتا ہوں, ان کا ایک مطلب ڈیورس کا کیس تھا نا. وہ اب اسلام آباد میں کیوں قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ عورت رہتی ہے وہاں پہ وہ کیس فائل کر سکتی ہے. ان کے وکیل صاحب نے کہا نہیں, آپ پنڈی میں کیس فائل کریں, آپ کا بنے گا یہاں پہ نا. اس 3 سال دھکے کھائے پنڈی کے اندر. تو وہ تھوڑا سا اویئرنیس, تھوڑی سی آگاہی. اچھا, اے ڈی آر کے جو سسٹم ہے ابھی اس میں کیا ایسی چیز ہے جو کہ اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ ہونے سے روکتی ہے, یا وہ مکمل امپلیمنٹیشن میں آ گیا ہے؟ لوگ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی کیسز ہیں تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں, اسلام آباد میں اے ڈی آر ایکٹ بنا 2017 میں, اس کا رولز بننے میں کچھ تھوڑی سی تاخیر ہوئی, منسٹری آف لا میں پڑے ہوئے تھے. لیکن ابھی 2-3 دن پہلے اسلام آباد پولیس نے کیپٹل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ان کو اناؤنس کیا, انوگریٹ کر دیے وہ سینٹرز, اور چھوٹے چھوٹے کمیونل لیول کے ڈسپیوٹ اس کو ریزالو کرنا شروع کر دیں. جو سب سے بڑا مسئلہ میری سمجھ میں آتا ہے وہ ہے آپ کی اویئرنیس کا, وہ آپ کی پولیٹیکل ول کا ہے, وہ آپ کی امپلیمنٹیشن کا ہے. دیکھیں, پاکستان جو ہے از اے ہیویلی لیجسلیٹڈ کنٹری. قانون ہمارے پاس قوانین بہت ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ, لیکن امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. قوانین تو ہم ادھار بھی دے سکتے ہیں دوسرے ممالک کو, اتنے قوانین ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو اے ڈی آر ہے, اس کے لیے مثال کے طور پہ میں نے کوئی کیس کرنا ہے یا میں نے کوئی ریلیف حاصل کرنا ہے, میں کہاں جاؤں گی؟ ہر شہر میں, مطلب میں عدالت جاؤں گی, اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا کوئی اور سینٹر کوئی ہوگا جس میں جائیں گے, کہاں جانا ہوگا؟ اچھا, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ہر جگہ پہ نا. ہمیں یونیفارمٹی کی بھی ضرورت ہے. میں آپ کو 2-3 موٹی مثالیں اس کی دیتا ہوں. لاہور پنجاب میں جو ہے وہ پورے پنجاب میں اس وقت کورٹ اینیکسڈ میڈیشن ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے.
ایک سیکشن ہے 122 سول پروسیجر کوڈ کا، اس کی ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں ہائی کورٹ کی، وہ انہوں نے یوز کر کے یہ سینٹرز بنا دیے. بعد میں ان کا ADR ایکٹ بھی آ گیا جو قدرے ملتا جلتا ہے اسلام آباد کے ADR ایکٹ سے، لیکن ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو پنجاب میں یہ ہے کہ آپ کو عدالت میں کیس فائل کرنا ہوگا، اور پھر وہاں پہ کوئی بھی فریق وہ مطلب سول جج کو یا عدالت میں جہاں پہ کیس آپ کا پینڈنگ ہے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو میڈیشن میں یا ADR میں بھجوا دیں. لیکن یہ اس میں شرط ضروری ہے کہ دونوں فریقین کا اس کے اوپر رضامند، کیونکہ والنٹری پروسیس ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سندھ کے اندر یہ ہے کہ سندھ میں انہوں نے جو ہم نے ایشیا فاؤنڈیشن کے ہی تعاون سے جو وہاں پہ ADR سینٹرز بنا دیے، اس میں عدالتوں میں جو پینڈنگ مقدمات ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، پارٹیز خود بھی رابطہ کر سکتی ہیں، اور آپ کے جو پولیس کے لوگ ہیں یا باقی جو وہاں پہ بھی اگر کوئی مسائل جاتے ہیں تو وہ اس کو ریفر کر سکتے ہیں. جو تھوڑا سا ایزی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے لاء میں بھی امینڈمنٹ کی، سیکشن 89B انہوں نے CPC میں انکارپوریٹ کر دیا، تو اس سے ذرا تھوڑا سا ایزی ہو گیا. اسلام آباد میں ابھی شروع ہوا ہے تو اس لیے تھوڑا سا ویری کر رہا ہے یہ پلیس ٹو پلیس، لیکن ایٹ لیسٹ اچھی بات یہ ہے کہ اس کا کلچر شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اب لوگ آرام سے مطلب رابطہ کر سکتے ہیں نا، مطلب ایک سینٹرز ہیں. سزا اس میں جی اس طرح سے ہے کہ دیکھیں اگین جو ہے جو سول پروسیجر کوڈ ہے ہمارا، اس میں ایک پروویژن ہے اس طرح کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے فریولس لیٹیگیشن کی ہے بلا مقصد کی تنگ کرنے کے لیے، تو ججز جو ہیں وہ کاسٹ ایوارڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نارملی سول ججز جو ہیں اس پروویژن کو ایکسرسائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو ADR میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی. تو لیکن سزا اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ADR کا جو مجھے سمجھ آیا وہ سیٹلمنٹ ہے. سیٹلمنٹ ہے، ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہے، لیکن ود ان دی گیون لیگل فریم ورک. کیونکہ آپ کے دیکھیں CPC میں اس کی پروویژن ہے، آپ کے ٹیکس لاء میں ہے، کسٹمز میں، سیلز ٹیکس میں، ایون کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں آپ نے جو SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اس میں ایکسیس ٹو جسٹس ہے، فیئر ٹرائل ہے اس میں، تو وہ پروویژنز ریلیٹڈ تو ہیں ان سارے قوانین کے اندر. لیکن تھوڑا سا کلچر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے بات ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ کلچر جو ہے وہ پروموٹ ہو. بہت شکریہ ادا کریں گے ذیشان صاحب، وقت دیا آپ نے، اور جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس کے افیکٹیز ہیں اس پورے نظام میں، جو کہ چونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں تو بہت سارے لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. تو ہماری دعا یہ ہے کہ یہ تمام جو نظام کی جو تبدیلی ہے اس کا جو سفر آپ نے شروع کیا ہے وہ کامیاب ہو، اور اسی طریقے سے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوتے رہیں. شکریہ ادا کریں گے آپ کا.